السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب لوگ مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی، قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات، آج جو ہے ہم پہلا لیسن شروع کریں گے، ہمارا پہلا لیسن۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے مائک بند رکھیں، کلاس کے بیچ میں کوئی اپنا مائک آن نہیں کرے، سب لوگ میوٹ پہ رہے، کیونکہ کلاس میں پھر ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے۔ دوسری بات، ابھی میں بول ہی رہا ہوں، لوگ مائک کھول رہے ہیں۔ فاروق احمد دار، آپ نے مائک کھول لیا ہے، مائک آن نہیں کرے آپ لوگ۔ جب میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں سے، جب آپ لوگوں کی پڑھنے کی باری آئے گی، میں ایک ایک کا نام بلاؤں گا، تو آپ جب مائک کھول کے پڑھنا، اس کے علاوہ آپ کا مائک ہمیشہ بند رہنا، تو کلاس میں جو ہے ڈسٹربنس نہیں ہوتا، کلاس اچھا چلتی، خاموش رہتی۔ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے فون میں ان کا نام ڈالا ہوا ہے، وہ پورا نام ڈالا ہوا رہنا، پورا نام۔ اور کہیں پر بھی جو ہے وہ فون کا نام، فون کا ماڈل گیلیکسی لکھا ہوا ہے بہت سی جگہ۔ کون ہے گیلیکسی والے صاحب؟ میرے کو نہیں معلوم، میں ان کو کیسا پڑھنے بلاؤں گا، کیا نام سے بلاؤں گا؟ آپ جا کے کسی کو بھی بولیے کہ اس میں میرا نام صحیح ڈالے، پورا نام ڈالے، ہے نا۔ جو فون میں کچھ بھی نہیں ہو، ایک آپشن ہے، کوئی بھی ڈال سکتے، بچے بھی ڈال سکتے، کوئی جاننے والے بولیے اس میں جو ہے یہ ایک صاحب کا لکھا ہوا ون پلس، میں ون پلس کا کیا نام ہے؟ آپ پورا نام لکھے نا۔ ہاں، P15G نہیں، یہ نہیں چلتا۔ ریڈمی 8 ہے، اس میں کم سے کم 15 20 25 لوگوں کے ایسے ہی نام لکھے ہوئے، سیمسنگ نام ڈالے اپنا۔ میں کس کو بلاؤں گا پڑھنے کے لیے؟ کس کو بلاؤں گا؟ ہاں، نام اپنا صحیح کریں۔ دوسری ایک بات تو یہ ہوگی، اور وقت پہ جوائن کریں، اور کلاس میں دلچسپی سے سنیں، اور نوٹ بک ساتھ رکھیں، جو اہم پوائنٹ ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں۔ اور پھر میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو نورانی قاعدہ میں نے بھیجا ہے گروپ میں، وہ جو ہے آپ لوگ پرنٹ کرائیں، اس کو جا کے زیراکس کرائیں، اس کی 30-35 پیج ہے، زیراکس کر کے وہ اسٹیپل کر کے آپ کو ایک کتاب کی شکل میں بنا کے دیں گے۔ وہ آپ کے ہاتھ میں ریڈی ہونا چاہیے کلاس میں پڑھنے کے لیے، سب کے پاس، ہے نا، سب کے پاس پڑھنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے۔
اور جو ہے ایسے تو بہت باتیں ہیں، لیکن چلے میں اب شارٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تجوید جو ہے بہت ضروری ہے۔ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے تجوید بہت ضروری ہے۔ بغیر تجوید کے آپ جو پڑھیں گے وہ ناظرہ رہیں گا اور وہ سب صحیح نہیں رہیں گا، مخارج بھی صحیح نہیں رہیں گے۔ کل جیسا میں آپ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ جو ہے مخارج ہمارا صحیح نہیں رہتے۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے۔ پہلے لیسن کا نام ہے حرکات ثلاثہ۔ یہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے؟ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی ایک مائک کھول کے بات کرے۔ جی نظر آ رہا ہے۔ یس سر نظر آ رہا ہے۔ جی ویری گڈ۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے حرکات ثلاثہ، یہ ہمارا پہلا لیسن ہے۔ ثلاثہ بولتے ہیں عربی میں تین کو، 1 2 3 3۔ کتنے حرکات ہیں؟ 3 حرکات ہیں عربی زبان میں، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ ایک چیز میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ تجوید جتنے لوگ ہیں، ایک عام ہدایت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے۔ آپ جا کے اس کو سب کو بول سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے جانے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ دیکھے اس کو کیا کرنا ہے۔ 3 قسم کی تیاری کرنا ہے، حج کی تیاری میں شامل کرنا ہے، ضروری چیز ہے یہ۔ 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی حج کو جانے والا ہے یا عمرے کو جانے والا ہے، 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ 3 باتوں کا کیا ہے؟ بہت اہم باتیں ہیں یہ۔ میں کتاب میں دیکھا ہوں، ایک ندوی صاحب خاری صاحب ہے، انہوں نے بتایا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ حج پہ جانے سے پہلے قرآن کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں، قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں۔ بالکل، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تلاوت ہوگی، مکے میں مدینے میں تمام مساجد۔ کیا بولتے ہیں یا ایسا بات آتے ہیں۔ یہ حسن صاحب آپ مائک بند کریں۔ جی، تو کیونکہ جہاں پہ بھی نماز ہوگی مکے میں مدینے میں، جو تلاوت ہوگی وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کو تجوید جاننا ضروری ہے، اور آپ جتنی دعائیں پڑھیں گے، جتنی نمازیں پڑھیں گے، وہ صحیح ہو جائیں گی، نہیں تو سب غلط رہیں گے۔ آپ کو تجوید نہیں معلوم ہے تو۔ اور تجوید سیکھنا بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پہاڑ اٹھانے کا نہیں ہے۔ 4 مہینے کا کورس ہے، محنت کر کے سیکھے تو بس زبردست آ جاتا آپ کو 4 مہینے میں۔ 4 مہینے میں پوری زندگی آپ میں ایک بار آپ کو ضرور سیکھنا ہے نا قرآن صحیح پڑھنا، قرآن غلط پڑھ۔ تو جب تک آپ کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آیا، آپ حج پہ جا کے کیا کریں گے؟ خالی وہاں آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ آپ سائٹ سینگ کے لیے جا رہے ہیں، ٹور مار رہے ہیں، ٹوریزم کے لیے جا رہے ہیں، کہیں کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں، تیاری کرنا، پہلے قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا تجوید کے ساتھ۔ جب بھی حج کا ارادہ کرے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھنا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پوری دعائیں صحیح پڑھیں گے، قرآن صحیح پڑھیں گے، آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اتنی دور جا کے آپ غلط سلط پڑھیں گے، کیا فائدہ ہے؟ بیکار ہے، نماز صحیح نہیں، آپ کی نماز کے سورے صحیح نہیں، آپ کی دعائیں صحیح نہیں۔ آپ اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں، آپ تیاری کر کے جانا چاہیے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ تجوید سے قرآن پڑھنا آنا آپ کو۔ تجوید سے پہلا فائدہ، تجوید سے قرآن پڑھیں، سیکھیں۔ پہلا کام یہ کرنا، حج کو جانے کا ارادہ کرتے ہی اس سے پہلے یہ تیاری کر لینا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ پورا قرآن ایک بار ترجمے سے پڑھنا، پورا قرآن ترجمے سے پڑھنا۔ تو آپ سال بھر پہلے، 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دینا، پورا قرآن ایک بار ترجمے سے اچھا سمجھتے ہوئے، پورا غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا۔ یہ تیاری ہے حج کے لیے، ہے نا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی بھی کتاب پڑھنا، جو کتاب آپ کو آسان ہے، آپ کی زبان میں ہے،
پوری زندگی کی حالات ان کے، کب پیدا ہوئے، کیا ہوا، کتنے دن مکے میں رہے، کتنے دن مدینے میں گئے، مدینے میں کیا حالت پیش آئے، کیسا ان کو تکلیفیں پیش آئیں، کیسا آخری میں جو ہے مکہ فتح ہوا، کیسا اسلام پھیلا، ان کا وصال کب ہوا، پورے ان کی زندگی کی حالات، پوری کوئی بھی کتاب جو آپ کو میسر ہو، جو مل جائے، ہے نا، آپ دیکھیں گے، آپ امیزون پہ آرڈر کر کے، رحیق المختوم ایک مشہور کتاب ہے، اور بہت کیا بولتے، بہت موٹی بھی نہیں ہے، بہت پتلی بھی نہیں ہے، موضوع ہے بالکل 600 صفحے کی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ کوئی اور کتاب جو بھی آپ کو میسر ہے، حضور کی زندگی کے حالات، پوری ان کی سیرت، ان کے پیدا ہونے سے لے کے ان کے وصال تک کا پورا ان کا زندگی کے حالات، تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آئیں گا، یہ مکہ ہے، یہاں حضور پیدا ہوئے تھے، یہاں اتنے سال رہے تھے، یہاں تبلیغ کرے تھے، پھر وہ ہجرت کر کے مدینے کو گئے، مدینے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کیا کیا کام کرے، پورا آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ سیرت کی کوئی بھی کتاب، سیرت کی کتاب کوئی بھی جو آپ کو میسر ہو، کوئی اچھے مصنف کی، کوئی اچھے لکھنے والے کی سیرت کی کتاب پڑھیں۔ اب اس پہ اتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں کہ ہم لوگوں نے زندگیاں لگا دی اس کو لکھنے میں۔ خالی سیرت پہ جو سیرت کی کتاب ہے مولانا علی میاں ندوی کی، وہ 7 یا 8 جلدوں میں، ایسے موٹے موٹے 8 جلدوں میں۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ کو وہ اتنی موٹی کتاب 8 جلدوں والی پڑھو، مختصر کتاب پڑھو، آپ کو جو پڑھ سکتے آپ پڑھو، آپ کو آپ کا شوق، آپ کے شوق پہ منحصر ہے۔ یہ آپ کے حج کی تیاری ہے، حج یا عمرے کی تیاری ہے۔ کیا ہے یہ آپ کے حج کی تیاری ہے، حج کی تیاری ہے نا۔ آپ کو پورا معلوم رہنا، آپ جا رہے ہیں، پورے نمازیں صحیح رہنا، پوری دعائیں صحیح رہنا، پورا وہاں کا جغرافیائی نظام، اور وہاں کی تاریخ، حضور کی زندگی پوری معلوم رہنا، پھر وہاں پہ آپ کو لطف آئے گا۔ کوئی بھی بتائیں گے یہاں حضور یہاں جنم ہوئی تھی، یہاں حضور کا گھر ہے، یہاں حضور کا، پورا آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں حج کی تیاری، ہم لوگ کیسا کرتے ہیں؟ پہلے کپڑے سلانا، اس کے بعد جو ہے بیگاں خریدنا، سوٹ کیسا تیار کرنا، سامان لے کے جانا، کیا کیا سامان لے جانا، اور اس کے بعد دعوتاں کھانا، لوگ دعوتاں دیتے حج پہ جا رہے بول کے، پورے دعوتاں کھا لینا، اور پھولوں کے حرام پہننا، جا کے لوگ پھولا ملاتے حج پہ جا رہے بولے تو 2 مہینے سے دعوتاں چلتے، دعوتاں کھا 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 کے آپ کی حالت خراب ہو جاتی۔ تیاری کچھ بھی نہیں، یہی تیاری ہے، کپڑے سلانا، سوٹ کیس خریدنا، وہ ٹکٹ ویزا کا کرنا، وہ دوسرے کام جو یعنی ضروری کام چھوڑ کے یہ دوسرے کاموں میں بڑی اہمیت، وہ جا کے ٹیکا لینا، میڈیسن کا، میڈیکل کا وہ کرانا، یہ کرانا، وہ کرانا، کاغذوں کی تکمیل کرنا، حج کمیٹی کے کاغذات مکمل کرنا، بس یہی کام کیا کرنا ہے۔ وہاں جا کے کس کو بھی ہوش ہی نہیں رہتا، قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، وہاں جا کے کیا کریں گے آپ؟ کون سا تیر مارنے والے آپ وہاں جا کے؟ ہاں، آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہے ایک بار پڑھے بغیر آپ کو قرآن کب اترا، کون سے حالات میں اترا، ایک بار ترجمے سے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن بہت بڑی، یہ موٹی کتاب نہیں ہے، 5-6 ویلیوم 10 ویلیوم کی 450 صفحے کی مختصر کتاب ہے۔ آپ تھوڑے مہینے پہلے سے تیاری شروع کریں، روزانہ تھوڑا 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 پڑھتے گئے تو آپ کیا کرنا ہے؟ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھنا، صحیح قرآن پڑھنا سیکھنا، پورا قرآن ترجمے سے پڑھنا، کوئی بھی ایک کتاب سیرت کی پڑھنا، کوئی بھی ایک کتاب حضور کی سیرت پہ ایک کتاب پڑھنا، یہ اس کو بولتے ہیں حج کی تیاری۔ دعوتاں کھانا حج کی تیاری نہیں ہے، پھولوں کے حرام پہننا حج کی تیاری نہیں ہے، سامان خریدنا، کپڑے سلانا، ہم لوگ اسی میں لگے ہوئے، ہمارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، حج پہ جا کے آگے کیا پڑھ کے آئے، کیا دعائیں پڑھ کے، اور جو ضروری دعائیں ہیں وہ یاد کرنا، صحیح یاد کرنا، وہاں پہ جا کے کتابیں ڈھونڈ لیتے نہیں پھرنا،
پورے جو ضروری چیزیں ہیں ریڈی رکھ لینا سب، بالکل ہر چیز تیار، پوری تیاری سے جانا. ایک اب آج کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب اس وقت کیا میرے کو پورا اس کا طریقہ پورا معلوم رہنا، رٹ کے جانا، رٹ کے پوری دعائیں دے، کم سے کم نہیں یاد کر سکے تو پورے ریڈی رہنا آپ کے ہاتھ میں، کون سے ٹائم پہ کون سی دعا پڑھنا ہے. دعاؤں کو گھر میں اچھا پڑھ لینا، غلطیاں نہیں رہنا دعاؤں پڑھنے میں، سمجھ گئے نا. اس کو بولتے ہیں حج کی تیاری. یہ تو میں آپ کو ایک ایسی عام بات بتا دیا، جنرل. لیکن ہم لوگ کیونکہ غافل ہے اس سے، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ خالی وہ کیا بولتے، وہ اوقاف کے چکریں کاٹنا، میرا نمبر آ گیا کیا نہیں آ گیا، پیسے داخل کرنا، ٹکٹ لینا، یہ کام چلتے رہتے. یہ تو سائیڈ میں ہے، یہ تو سائیڈ میں. پہلا کام آپ 6 مہینے پہلے سے، سال بھر پہلے سے یہ تیاری کرنا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہر آدمی یہ کام کرے. ہم لوگ دنیا کی تیاریاں کر رہے ہیں، اصلی کام چھوڑ دیں. تو چلیے، حرکات ثلاثہ آج کا پہلا لیسن ہے ہمارا. سب لوگ غور سے سنیں. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتایا، آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ جو ہے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، سب لوگ اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں. اور سب لوگ رمضان میں قرآن ختم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ آ رہا آپ لوگوں کو، سب کچھ آ رہا. ہم جو ہے یہ جو کورس ہے ہمارا، ہم شروع سے الف ب ت سے نہیں سکھائیں گے. ہم کیا کریں گے، جو احکام آپ کو نہیں معلوم ہے وہ احکام سکھائیں گے اور اس کی پریکٹس کرائیں گے. جتنے بھی اس کے رولز ہیں وہ پورے آپ کو بتائیں گے، اور وہ رولز آپ کے ریسیٹیشن میں، آپ کی تلاوت میں، آپ کے پڑھنے میں داخل کریں گے. اب آپ وہ رولز کے ساتھ کیسا پڑھنا، روزانہ ایک ایک رول پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، سورے پڑھتے جائیں گے، سورے. تو یعنی پورے رولز آہستہ 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 کر کے ہمارے پڑھنے میں آ جائیں گے، ہے نا. کیونکہ پڑھنا آتا، سب مسلمان ہیں. ہم لوگ بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہیں. ناظرہ پڑھے جس کی وجہ سے ذرا کمزوری ہے، ہمارے مخرج صحیح نہیں ہے، ہم بغیر رولز کے پڑھ رہے ہیں. ہم گنہ نہیں کرتے، ہم قلقلہ نہیں کرتے، ہم مد نہیں کرتے، ہم اخفا نہیں کرتے، ہم اخلاب نہیں کرتے، ہم اظہار نہیں کرتے، ہم ادغام نہیں کرتے، ہم ادغام بلا غنہ نہیں کرتے. ہم میم ساکن کے احکام نہیں معلوم ہمارے کو، جزم والی میم آئی تو کیسا کرنا، اور روکنا کیسا، اور اسٹارٹ کیسا کرنا، قرآن کے آداب کیا ہے، قرآن کیسا پڑھنا، اسٹارٹ کیسا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم سیکھیں گے. پورے قرآن سے ریلیٹڈ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پوری سیکھیں گے. یہ کورس پورا اس کو ہر چیز کو کور کریں گا، بشرطے کہ آپ ریگولر آنا اور ایک ایک چیز پوری صحیح طریقے سے سیکھنا اور اس کو اپنے زندگی میں اپلائی کرنا، اپنی تلاوت میں اپلائی کرنا. تو اب آئیں حرکات ثلاثہ ہم پڑھتے ہیں. بیچ میں آئے گا حرکات ثلاثہ، 3 حرکات ہے. یہ کتنے حرکات ہے؟ یہ 3 حرکات ہے. یہاں پہ پھر لکھ دیتا ہوں میں، حرکات ثلاثہ. ثلاثہ، واحد، اثنين، ثلاثہ. عربی میں ثلاثہ بولے تو 3، واحد بولے تو 1، اثنين بولے تو 2، ثلاثہ بولے تو 3. 3 ہی حرکات ہے، زبر، زیر، پیش. زبر، زیر، پیش. زبر کا آواز ہمیشہ اوپر کو جاتا ہے نا، زبر کا آواز ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا. یہ خاص بات ہے، ہمیں پورا بتاؤں گا کیسا. آپ دیکھیں گے یہ ہے با. ہمارے کو الفابیٹ بھی معلوم ہونا چاہیے پورے، ہے نا. ہمارے کل میں بتایا تھا کہ 28 الفابیٹ ہے. عربی زبان میں کتنے الفابیٹ ہے؟ 28. بعض قرآنوں میں، بعض قاعدوں میں جو ہے 29 لکھا ہوا ہے. اس میں 29 اس لیے لکھا ہوا ہے، اس میں الف اور حمزہ الگ الگ کاؤنٹ کراؤں میں. الف اور حمزہ کا ایک ہی آواز رہتا، دونوں کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے، الگ. یہ دونوں ایک ہی ہے، الف اور حمزہ ایک ہی ہے. اور ہمارے قرآنوں میں جو ہے یہ ایک یا ایسی رہتی اور ایک یا بڑی یا رہتی، ایک چھوٹی یا ایک بڑی یا. یہ دونوں ایک ہی ہے، الگ نہیں گننا، یہ دونوں ایک ہی ہے نا. تو اسی لیے ہمارے پاس جو ہے صرف 28 حرف ہے. 29 بھی بولے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے حمزہ کو الگ گن رہا، کوئی بات نہیں ہے. 29 بولا بھی تو صحیح ہے، 28 بولے بھی تو صحیح ہے. اب جیسا ہم لوگ جو ہے
ہمارے اردو زبان میں ہم کیا کرتے ہیں, الف, ہم جو کس کا مائک کھلا ہے؟ الف ہم اردو میں بولتے ہیں بے, تے, سے. اردو میں ویسا نہیں بولتے. یہ جتنے یہ بے, تے, آخری میں جو الفابیٹ میں آخری میں اے کا ساؤنڈ آ رہا, آخری میں اے کا ساؤنڈ آ رہا, عربی میں اس کو بولتے با, تا, سا. بے نہیں بولتے. اردو کے جتنے الفاظ ہے جس میں آخری میں ایک کا آواز آ رہا, اس کو عربی میں الف لگا کے پڑھتے اس کو. ہے نہیں, ہا, خے, خا. ایسی تمام الفاظ اس میں جو ہے اردو عربی میں ایک اے نہیں لگتا, الف میں اوپر آواز اوپر جاتا. تو یہ ایک خاص بات رکھیں, ایک خاص خیال رکھیں اس کا. عربی میں وہ اردو کے ایسا اسٹائل نہیں چلتا. یہ الف, بے, تے, سے, بس الفاظ صحیح ہے. جیم, سین, شین صحیح ہے. جو الفاظ میں اے آ رہا آخری میں, اس کو الف لگا کے اوپر اٹھا کے پڑھنا پڑتا, اوپر اٹھا کے پڑھنا پڑتا. صحیح ہے نا. زے بولتے ہیں نہیں, زا. رے بولتے ہیں نہیں, را. جہاں جہاں اے کا آواز آ رہا اس کو اٹھا کے پڑھنا. تو 28 حرف ہے عربی زبان میں, 28 حرف ہے. ہم کو یہ حرف اچھے طریقے سے معلوم رہنا چاہیے. اور جو ہے اب یہ ایک با ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ با. یہ کون سا ہے؟ تا. تا. جب بھی کوئی حرف پہ, جب بھی اس کو کیا بولتے بولا میں, زبر کوئی ایک حرکت ہے بولتے, زیر ایک حرکت ہے, پیش ایک حرکت ہے, اس کو حرکت بولتے. یہ تینوں کو ملا کے حرکات بولتے. حرکات کتنے؟ ثلاثہ حرکات, 3 حرکات. یہ 3 حرکات ہے. اگر سنگل بولے حرکت, اور اس کو اگر ملا کے بولے حرکات. اب کیا ہے, اب یہ فار ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ با ہے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, یہ خالی ہے. یہ خالی ہے, نہ اس پہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, اور کوئی علامت نہیں ہے. یہ جو ہے ایسا کوئی لفظ اگر قرآن میں آیا تو یہ ڈیڈ ورڈ ہے. یہ ڈیڈ ورڈ. ڈیڈ ورڈ کس کو بولتے ہیں؟ سائلنٹ رہتا, نہیں پڑھا جاتا. ہمیں لکھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھا جاتا. لکھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھے جائیں گے ہم نے. کیوں؟ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے نا. اب یہ جیسا با ہے, یہ سائلنٹ ہے, یہ اس کو نہیں پڑھیں گے. قرآن میں آیا تو چھوڑ دیں گے اس کو. ہاں اگر اس پہ کوئی حرکت ہوگی, اگر اس پہ کوئی حرکت ہوگی تو آپ پڑھے جائے گا. آپ وہ ڈیڈ ورڈ تھا, اب انہیں زندہ ہو گیا, انہیں حرکت آ گئی اس کے اندر. مردہ آدمی ڈیڈ باڈی حرکت کرتی نہیں کرتی, پڑے ہوئی رہتی. اس میں کیا ہوگا؟ زبر لگتی, اس کے اندر حرکت آ گئی. حرکت آتی ہے, انہیں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. مردہ اٹھ کے کھڑا ہوگا بولتا نا, کھڑا ہو جاتا ہے. کیسا پڑھیں گے؟ با. با. کیوں؟ زبر کا آواز اوپر جاتا, زبر کا آواز اوپر جاتا. با. با. ہاں اب اس پہ حرکت آ گئی ہے نا. اب جب بھی کوئی بھی الفابیٹ کے اوپر, کوئی بھی حرف کے اوپر حرکت رہیں گی, انہیں پڑھے جائیں گا. انہیں لائیو ہے, زندہ ہے, انہیں زندہ ہے, انہیں پڑھے جائیں گا. نہیں انہیں خالی ہے, انہیں مردہ ہے, ڈیڈ ورڈ ہے, سائلنٹ ہے, چھوڑ دیں گے اس کو, چھوڑ دیں گے, نہیں پڑھیں گے. ہاں میں اس کی ترکیب بتا رہا ہوں. پورے 28 حرف میں یہ رول چلے گا, صرف الف کو چھوڑ کے. کیوں؟ الف کا, یہ الف ہے نا, یہ الف کا فارمولا الگ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. الف کو چھوڑ کے باقی کے جو 27 حرف ہے اس کے اندر حرکت ہونا ضروری ہے, نہیں تو نہیں پڑھے جائیں گے. الف کی کا میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا کیا. اب یہ با کا آواز کدھر جا رہا؟ زبر کا آواز اوپر جاتا ہے. زبر کا جو حرف پہ زبر رہے گا اس کا آواز اوپر جاتا ہے. یہ ہے دال, اس پہ زبر ہے دا. دا. جیم ہے, اس پہ زبر ہے جا. جا اوپر دیں گا آواز. زبر کا آواز ہمیشہ اوپر جائیں گا, زبر کا آواز اوپر جائیں گا. اور کیا دوسری بات کیا ہے, کتنا اوپر جائیں گا, کتنا اوپر جائیں گا, اس کو کیسا ناپیں گے, اس کی مقدار کیسا رہیں گے, اس کی کوانٹیٹی کتنی ہونا. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ پہ جو انگلیاں ہے نا,
ये आपकी 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं। आप ऐसा सीधा खड़े हुए ऊपर, सब लोग अपने अपने उंगलियां ऐसा खड़ा कर लीजिए, 4 उंगलियां ऊपर खड़े हुए, 4 उंगलियां ऊपर खड़े हुए, है ना। आप क्या करें, जल्दी से क्या करें, उसको मैं आपको बताता हूं। आप क्या करें, आप उसको बंद कर दिया, मुट्ठी बंद कर दिया, उंगलियां पूरे बंद कर दिए, फिर खोल दिए, बंद कर दिए, खोल दिए, बंद कर दिए, खोल दिए। सब जो लोग करके देखिए कितना टाइम लगता, 1 लम्हा से भी कम वक्त लगता। 4 उंगलियां पहले खड़ा कर दिया ऊपर, उसको बंद करके खोल दिए तेज स्पीड में, 4 उंगलियों को बंद करे खोल दिए, मुट्ठी बंद करे खोल दिए, अंगूठा तो वैसे ही खड़ा हुआ है, 4 उंगलियां बंद करे खोले, बंद करे खोले, बंद करे खोले, करिए 4-5 बार, 6 बार, 7 बार, बंद करते जाइए खोलते जाइए, बंद करते जाइए खोलते जाइए, बंद करते, सब लोग करिए जरा, हाथ ऐसा कंधे के पास खड़ा करके उंगलियों को खड़ा करिए, बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, बंद करिए। तो जितनी देर में आप उंगलियां बंद करके खोलेंगे और खोलेंगे, उतना जो टाइम लगेगा उसकी मकदार कितनी है, 1 हरकत बोलते हैं उसको, उसकी मकदार कितनी है, 1 हरकत, 1 हरकत, यानी कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, 1 हरकत के उतना खींचो बोले तो 1 सेकंड के उतना खींचो, 1 सेकंड से भी बहुत कम, 1 सेकंड, 1 हरकत खींचो, 1 सेकंड बस, उंगलियां बंद करे खोले, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना उन्हें, जबर उससे ज्यादा लंबा नहीं होना। बा, आप उंगलियां बंद करके खोले तो उतना ही लंबा रहना उन्हें, बहुत लंबा नहीं रहना। बा, बस, बा, 1 हरकत, उंगलियां बंद करे खोले, 1 हरकत बोलते उसको, 1 हरकत। अब है ना, 1 हरकत। अगर अब मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, एक खड़ा जबर रखा, जबर के बाद एक खड़ा जबर, अभी आएंगा उसका सबक अलग से। अगर ये जबर की मकदार 1 हरकत है, एक हरकत है, इस खड़े जबर की मकदार 2 हरकत है। आप 2 बार उंगलियां बंद करके खोले तो लंबा रहना इन्हें, है ना, 2 बार उंगलियां तो जरा लंबा हो जाता। बा, ये क्या है, जबर क्या है, बा, वो क्या है, बा, 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 क्योंकि बा में 2 बार उंगलियां बंद करके खोलना है आपको, दो वक्त करना है, तो थोड़ा लंबा हो जाता उन्हें, है? तो क्या आप याद रखना, जबर एक हरकत से ज्यादा नहीं खींचना, पूरे कुरान में जबर 1 हरकत से ज्यादा नहीं खींचना, जबर की मकदार 1 हरकत है, खड़े जबर की मकदार 2 हरकत है। अब कुरान में अब हम पढ़ेंगे बहुत सी चीजें, कहीं पे 3 हरकत करना है, कहीं पे 4 हरकत करना है, कहीं पे 5 हरकत करना है, कहीं पे 6 हरकत करना है। आएंगे चीजें, अभी मैं बताऊंगा कौन से है वो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं बोला इसको 6 हरकत लंबा करो, बोले तो आप 6 बार उंगलियां बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, 6 बार करना, उतना लंबा रहना उन्हें, समझ गए ना आप। ये इसकी मैं बोलूंगा, ये एक सबक पढ़ा के बोलूंगा, इसकी मकदार 3 हरकत है, तो आप 3 बार उंगलियां बंद करते उतना लंबा रहना उन्हें। 4 बोला तो 4 बार क्या रहना, 5 बार बोले तो 5 हरकत बोले तो 5 बार उंगलियां बंद करना, 6 हरकत लंबा करो बोले तो 6 बार उंगलियां बंद करना, 1 हरकत बोले तो 1 हरकत, 2 हरकत बोले तो 2 हरकत। आपका जरा भी गलती नहीं होना उसमें, कंट्रोल रहना आपका। 1 हरकत बोल तो बस, बा, 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 है ना, ऐसा बढ़ाते जाना, 4 रकत, 5 रकत, 6 रकत। वो कब आएंगे वो 6 रकत वाले, मैं समझाऊंगा आपको, आगे आएंगे वो सबक। हाँ, अभी क्या, कौन सा सबक पढ़ रहे हैं, 1 हरकत वाला, बा, बस, ता, सा, जा, हा, हा, जबर 1 हरकत। जबर की मकदार कितनी है, 1 हरकत, जबर की मकदार ये है जबर, है ना। और जबर हमेशा ऊपर रहता और उसकी आवाज ऊपर जाता, और उसकी मकदार कितनी है, उसकी मकदार है 1 हरकत, 1 हरकत, 1 हरकत, बस 1 हरकत से ज्यादा नहीं। आवाज ऊपर जाएगा, उसकी मकदार 1 हरकत, खींचना नहीं,
کھینچ لیے تو غلط ہو گیا زبر. جب بھی آپ اس کو لمبا کر دیے زبر غلط ہو گیا. ٹچ کرنا, خالی ٹچ کرنا, با با. آپ ذرا لمبا کرے تو کھڑا زبر ہو جاتا, معنی بدل جاتے اس کے. سمجھ گئے نا آپ کیا ہو رہا؟ ہم لوگ جو دل میں آیا کر لیتے رہتے, وہ غلط ہے وہ. اب ہر چیز کنٹرول سے کریں گے ہم, ہے نا. با بولے تو با. اب دوسرا الفابیٹ یہ ہے زیر. زبر تو پڑھ لی ہم لوگ. زبر کا آواز اوپر کو جاتا ہے, اس کی مقدار ایک حرکت ہے. سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ زبر کا آواز اوپر کو جاتا ہے اور اس کی مقدار ایک حرکت ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ ہمیشہ قرآن میں جب بھی زبر پڑھیں گے, کوئی بھی حرف پہ, تا سا جا ہا خا دا را, پورے یا تک پڑھیں گے, سب کا آواز اوپر جائیں گا, مقدار ایک حرکت. زیر زیر کا آواز نیچے جاتا ہے. کدھر جاتا ہے زیر کا آواز؟ نیچے جاتا ہے, نیچے, ایک دم نیچے, ڈاؤن. اور اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے. اس کی مقدار بھی ایک, مگر نیچے جائیں گا آواز, مقدار اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے. نہیں کھینچیں گے اس کو بھی. بی 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 ہے نا, بی ہے نا. اور اس کو جو ہے ایک دم یہ سمجھو, یہ آپ میتھمیٹکس کر رہے ہیں, بالکل نیچے جانا ایسا سیدھا, اور یہ 90 ڈگری سے جانا ہے. یہ کتنا رہنا, 90 ڈگری رہنا ہے. آپ ٹیڑھا نہیں کرنا اس کو, بے نہیں پڑھنا. ٹیڑھا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے نا, ٹیڑھا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے. بے نہیں پڑھنا. بی 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 ٹی سی جی, ایک دم نیچے 90 ڈگری سے زمین کی طرف. کبھی بھی زیر کو مجھول نہیں پڑھنا, 90 ڈگری سے نیچے پڑھنا. ہمارا بے جو ہے بہت مجھول ہے, بہت غلط پڑھتے ہیں ہم. کیسا پڑھتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں, بی عذابہ. بی عذا, آپ دیکھیے میجارٹی لوگ ہیں کیسا پڑھتے ہیں اس کو, بے عذابہ. بے نہیں ہے, بی ہے. بے نہیں پڑھنا. ہم لوگ سب غلط پڑھتے, زیر کو جھکا دیتے, ادھر آگے جھکاتے. کتنا 90 ڈگری سے پڑھو بول رہا ہوں میں, مولانا کیسا پڑھتے, 45 ڈگری سے پڑھتے, 45 سلانٹ کر دیتے اس کو, سلانٹ کر دیتے. بے عذابہ, بے کتابہ. بے نہیں ہے بھائی, وہ بی کتابی. یہ انگلش کا بی, انگلش کے بی کو کبھی بے پڑھے آپ؟ انگلش کے بی کو بے پڑھے نہیں پڑھے. کیوں؟ گوروں کی زبان ہے, غلط نہیں کر سکتے آپ. اپنی زبان کو جو چاہے کر سکتے, قرآن کی زبان کو جو چاہے غلط پڑھ سکتے آپ, انگلش کو نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ بی عذابہ, بی کتابہ. پوری قرآن میں زیر کیسا پڑھیں گے, 90 ڈگری کو جھکا کے پڑھیں گے, 90 ڈگری. جتنے غلط پڑھنے والے ہیں زیر کو سب صحیح کر لیں. یہ میں آپ کو جو ہے صرف وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جہاں پہ ہم لوگوں سے ہوتے ہیں غلطیاں. پورا ہر چیز نہیں پڑھا ہوں میں, صرف جہاں غلطیاں ہونے کا امکان ہے, جہاں غلطیاں ہوتی ہیں اکثر, وہاں پر میں آپ کو نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پورا کورس میں پوری ہر چیز شروع سے نہیں پڑھا رہے. جہاں غلطیاں ہوتے ہیں ہم لوگوں سے, جو عام غلطیاں ہیں پبلک میں جو جیسے ہوتے ہیں, جو دیکھے گئے ہیں, جو مشاہدے میں آئے, وہی چیز ہم بتاؤ. تو زیر کو کیسا پڑھیں گے؟ زیر کی مقدار ایک حرکت ہے, اور آواز کدھر جاتا ہے, نیچے کی طرف, 90 ڈگری سے. 90 ڈگری سے کھینچیں گے نہیں اس کو. ایک بار انگلیاں بند کر کے کھولے سکتا, بس ایک بار بی ہے نا. ناپنے کا طریقہ کیا ہے؟ انگلیاں کھڑے کر دینا, 4 انگلیاں بند کرنا, کھڑا کرنا, بند کرنا, کھڑے کرنا. کتنا ٹائم لگتا بند کر کے؟ ایک لمحے کا بھی تھوڑا سا حصہ لگتا بس. بی با بی با بی, ایک حرکت. کتنی ہے مقدار زبر کی؟ ایک حرکت. کتنی مقدار ہے زیر کی؟ ایک حرکت. زیر کا آواز کدھر جاتا ہے؟ نیچے کو جاتا ہے. کیسا جاتا ہے؟ 90 ڈگری سے جاتا, سیدھا. اب ٹیڑھا نہیں کرنا اس کو. زمین میں ٹیڑھا بھی جاتا نا, سلائٹ ادھر ادھر, کبھی بائیں ہاتھ کی طرف کا دائیں, نہیں, سیدھا نیچے زمین میں 90 ڈگری سے.
سمجھ میں آ گیا آپ کو بات؟ اوکے. میں آپ کا یہ جو بتا رہا ہوں میں زبر زیر پیش چیزیں بتا رہا ہوں، اس کی ابھی ہم لوگ اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اس کا پیج بھی بتاؤں گا اور اس کو صحیح بھی کروں گا. تیسری حرکت کیا ہے؟ تیسری حرکت کیا ہے؟ ایک زبر ہو گیا، ایک زیر. تیسری حرکت ہے پیش. پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے، نہ اوپر جاتا نہ نیچے جاتا. اوپر زبر کا جاتا، نیچے زیر کا. پیش کا آواز آگے کو جاتا، آگے کو، فارورڈ. پیش کا آواز فارورڈ جاتا. کیسا؟ بو بو بو، آگے کو جاتا. اور جب آپ پیش پڑھیں گے پورے قرآن میں، جب بھی آپ پیش پڑھیں گے آپ کے ہونٹ گول رہنا، بالکل ایسا آپ کے ہونٹ ایسا گول رہنا. تو جب کہیں جا کے پیش کا آواز صحیح آتا، گیٹ اپ صحیح آتا، پروننسیشن صحیح ہوتا. اگر آپ بغیر ہونٹ گول کرے کے پیش پڑھے، وہ غلط ہے. وہ پیش، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، اس کا گیٹ اپ صحیح نہیں ہے، اس کا پروننسیشن صحیح نہیں ہے، اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح نہیں ہے. پیش جب بھی پڑھیں گے آپ قرآن میں، پورے قرآن میں کوئی بھی حرف پہ آپ کے ہونٹ گول ہونا. بو تو سو، گول ہونٹ کر کے پڑھنا، بھاگ نہیں سکتے آپ. پیش آتی آپ کو رک کے ہونٹاں گول کر کے اچھا پڑھنا پڑتا. تو دو رو سو شو، گول ہونٹ، گول ہونٹ. آواز کدھر جا رہا؟ فارورڈ. آواز کدھر جا رہا؟ فارورڈ. تو اب آپ کو کیا معلوم ہوا؟ زبر کا آواز اوپر جا رہا، اس کی مقدار ایک حرکت ہے. پیش کا آواز فارورڈ جا رہا اور ہونٹ گول ہے، اور اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی بھی مقدار ایک حرکت ہے. زیادہ لمبا نہیں کریں گے واپس. ایک حرکت بولے تو بس انگلیاں بند کر کے تھوڑے سے جھٹکے، بو بو نہیں. بو بولے تو 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو جاتے. ہمارا پیش 3 حرکت، 4 حرکت کا رہتا. کھینچتے ہی رہتے. ارے کہیں کو کھینچ رہے بھائی آپ؟ ایک حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا پیش کو پورے قرآن میں. سمجھ گیا نا؟ الٹا پیش ہے 2 حرکت، الٹی زیر، کھڑی زیر ہے نیچے کی، 2 حرکت. بی ہے نا، کھڑا زبر ہے، با 2. مگر یہاں ہم لوگ ایک حرکت پڑھ رہے ہیں، اب ایک حرکت سے زیادہ نہیں. با بی بو، با بی بو. اس سے زیادہ لمبا کھینچیں گے کوئی بھی قرآن میں کوئی بھی حرف، آپ کا غلط ہے. پہلا لیسن ہے یہ. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ غلطیاں یہی ہوتے. ہم لوگ زبردست پیش کو کھینچتے، نہیں کھینچنا. اگر اس کو کھینچ دیا آپ، 2 حرکت 3 حرکت کر دیے، پھر کھڑے زبر کو کیا کریں گے؟ کتنا کھینچیں گے؟ جب آپ کتنا کھینچنا، پھر اس کو دونوں میں ڈیفرنس معلوم ہونے کے لیے آپ اس کو 2 حرکت کھینچ دیے تو اس کو 4 حرکت کھینچنا ہے. کتنا کھینچنا آخر؟ اسی لیے اسٹک ٹو دا رول. ایک حرکت مینس ایک حرکت، 1 حرکت ختم. اور پھر ڈائریکشن بھی صحیح رہنا. اور پھر میں جیسا بولا زیر 90 ڈگری. پیش ہونٹ گول کرے بغیر پڑھنا ہی نہیں. آج کی تاریخ سے اب معلوم ہو گیا آپ کو، پیش ہونٹ گول کرے بغیر آپ جو ہے پیش پڑھنا ہی نہیں قرآن کا کوئی بھی حرف پہ. یہ 3 چیزیں معلوم ہو گیا آپ کو. اس کو بولتے ہیں حرکات ثلاثہ، ہے نا؟ زبر زیر پیش. عربی زبان میں 3 قسم کے حرکات ہے نا. اور اگر کوئی حرف پہ کچھ بھی حرکت نہیں ہے، انہیں ڈیڈ باڈی ہے. حرکت لگتی اس کے اندر، حرکت آتی، زندگی آتی اس کے اندر، لائف آتی، انہیں زندہ ہو جاتا، مردہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتا بولتے ہیں نا. انہیں جب پڑھے جاتا انہیں، نہیں تو نہیں پڑھے جاتا انہیں. کوئی بھی قرآن میں کوئی حرف آئیں گا اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دینا. کبھی کبھی 4 حرف نہیں پڑھنے کے رہتے، خالی رہتے، نہ زبر رہتا نہ زیر رہتا نہ پیش. چھوڑ دینا اس کو. پڑھنے کی کوشش کرے تو غلطیاں ہوتے. ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہم لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، وہ چھوڑ دینے کے رہتے. وہ ڈیڈ ورڈ ہے. وہ حرکت ہے تو ہی حرکت دینا، نہیں تو نہیں دینا، اس کو چھوڑ دینا. سمجھ میں آگے؟ تو زبر زیر پیش کی مقدار ایک حرکت ہے. زبر کا آواز اوپر جاتا ہے، زیر کا آواز نیچے 90 ڈگری سے جاتا ہے، پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے، آگے کو جاتا ہے. اور سب کی مقدار ایک حرکت ہے. زبر ایک حرکت، زیر ایک حرکت، پیش ایک حرکت. ایک حرکت کیسا ناپیں گے؟ 4 انگلیاں ایسا کھڑا کر دیں گے،
बंद करके खोलने की उतनी देर, उतना ड्यूरेशन, उतना 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 कितना टाइम लगता है बंद करके खोलने में, उतना, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना। एक झटका है खाली बस, बा बी बू, इससे ज्यादा नहीं। आप जबरदस्त पेश लंबा करेंगे, कुरान में गलतियां होती, हर जगह लिखा हुआ है, हर किताब में लिखा हुआ है। अगर आप खींचेंगे, मजहूल तरीका है, मजहूल तरीका है, यानी अच्छा तरीका नहीं है, गलत तरीका है बोलने का मतलब। नहीं खींचना है, एक हरकत पढ़ना है बस, एक हरकत, मारूफ लहजे से पढ़े। क्या लिखा हुआ मैं आपको अभी किताब बताऊं। अब देखो, अब मैं आपको ये तीनों जो बताया, मैं आपको जबर जेर पेश, अब मैं आपको नूरानी कायदा भेज के मैं आपको ये बोला कि आप जो है इसकी वो करो, कॉपी बनाओ और जो है अपने उसमें रखो। ये नूरानी कायदा आपके पास आ गया, ये सबके पास है अभी, है ना। सबको मैं भेज दिया हूँ, आप प्रिंट करा लीजिए, और हर एक के हाथ में ये हार्ड कॉपी होना, इसकी हार्ड कॉपी है ना, ये हार्ड कॉपी। ये देखिए, मैं पूरा बताऊंगा इसमें, जो है इसमें अलीफ बात साथ पूरे जीम, पूरे अलीफ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है। ये भी बताऊंगा आगे चल के, इसकी पूरी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है ये पहली तख्ती बताया हूँ, तख्ती नंबर 3, हरकत जबर जेर पेश को बोलते हैं, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, हरकत। जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है, पेश एक हरकत है, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, हरकत। जमा का सेगा है, प्लूरल, तीनों को मिला के प्लूरल कर दिया, जमा कर दिया उन्हें, है ना, हरकत। लेसन नंबर 3, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। आपके पास, सबके पास, जो लोग प्रिंट करके ला लिए, जिनके हाथ में हार्ड कॉपी है, अगर नहीं है तो कल करके लाए। और इम्पोर्टेंट काम है ये, आप कुरान सीखने को बैठे, आप फुल्ली एक्यूप्ड रहना, हर चीज आपको हाथ में अवेलेबल रहना। सीखने का शौक रहा तो आदमी कुछ भी करता, जाता, दौड़ता, फोटोकॉपी कराता, किताब बनाता, ला के क्लास में बगैर किताब के नहीं बैठेगा। नोटबुक रहना, पेंसिल रहना, पेन रहना, 30वां पारा रहना, कुरान शरीफ रहना, क्या क्या लिखा, मैं सब लिखा ना आप लोगों को, 2 बार लिखा, क्या क्या चीजें लेके बैठना है आपको। ओके, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, क्या बोल रहा हूँ, जल्दी पढ़ो बोल रहा, खींचो नको बोल रहा, थोड़ा भी ना खींचे। अब हर तख्ती में हिज्जे और रवा दोनों की मशक है। अलीफ हम, है ना, जो अलीफ खाली ना हो हमजा, मैं बाद में बताऊंगा इसके ताल्लुक से। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, क्या लिख रहा हूं, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, ऊपर जाती है, बोला ना। और जिनको उर्दू नहीं आती, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, जो लोग, जिनको अगर उर्दू अब सबको आती है तो वेरी गुड, बाज लोगों को जिनको नहीं आती है, दे कैन फॉलो द इंग्लिश वर्जन फ्रॉम हियर। क्या लिखा है इंग्लिश में, जबर को क्या बोलते हैं अरबी में, फतहा, फतहा, फतहा। जेर को बोलते हैं कसरा, और पेश को बोलते हैं दम्मा। ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको, हाँ, फतहा, कसरा, दम्मा, जबर, जेर, पेश, है ना। अरबी में बोलते हैं, हम अरबी तो नहीं पढ़ रहे, अरबी लैंग्वेज थोड़ी सीख रहे, हम कुरान पढ़ना सीख रहे, हम जबर जेर पेश से ही बोलेंगे जो हमको मालूम है ना, मजीद उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अरबी में बोलेंगे कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे लिख दिया उन्हें पहले, जबर जेर पेश आर कॉल्ड हरकत, रीड द हरकत क्विकली। क्या मतलब, क्विकली पढ़ो बोल रहा, जल्दी पढ़ो बोल रहा, नको खींचो बोल रहा, हर जगह लिख रहा, हर किताब में लिखा हुआ है, जितना जल्दी पढ़े उतना सही है। टच करना, खाली टच करना, जबर को नहीं खींचना, जेर को नहीं खींचना, पेश को नहीं खींचना। क्या बोल रहा उन्हें, रीड द हरकत क्विकली, डू नॉट पुल इट, खींचो नको, लंबा नको करो बोला। अलीफ इज ऑलवेज एम्प्टी, एंड अलीफ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये अलीफ और हमजा दोनों एक ही है बोल के बता रहा हूं। द साउंड ऑफ जबर गोज अपवर्ड्स, द साउंड ऑफ जबर गोज अपवर्ड्स, ऊपर जाता है बस, है ना। अब क्या करा उन्हें, यहाँ पे अलीफ से लेके या तक पूरे 28 हर्फ को जबर लगा के लिख दिया। आप बोल रहा बच्चों को प्रैक्टिस करा, ये जो है वो जो बच्चे पढ़ना शुरू करते कुरान, और छोटे बच्चों को जो या सरनल कुरान पढ़ाते, कायदा पढ़ाते, ये उन लोगों के लिए। हम लोग सब बड़े लोग हैं और हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं हालांकि हमको सूरे पूरे याद है, हम सिर्फ तजवीज सीखना चाह रहे हैं, लेकिन ये कायदा है जो सिस्टमेटिक बता रहा हूँ एक एक चीज शुरू से। तो इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, अलीफ से लेके या तक सबको जबर लगा के एक बार पढ़ के देखो आप, एक बार 2 बार,
क्या करना है, आवाज ऊपर जाना है और खींचना नहीं है। तो कैसा पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ बा ता सा जा हा खा दा। आप लोग घर में इसको 3 बार पढ़िए सब लोग, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसका ख्याल रखते हुए अपनी आवाज ऊपर जाना है, खींचना नहीं, 2 बार पढ़ लीजिए। आता भी, आपको मालूम है ये, आप पढ़ सकते हैं, आप क्योंकि पढ़ रहे हैं कुरान, आपके लिए ये सबक जरूरी वो नहीं है, अहम नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए एक बार, देखिए आप खींच रहे हैं तो नहीं, कहीं आप कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर गलत पढ़ रहे हैं तो सही कर लीजिए अपने आप, है ना। सब किस्म के लोग हैं, अच्छा पढ़ने वाले भी है, थोड़ा कमजोर भी है। आप लोग एक बार इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। कैसा पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है ना। जा रा जा सा शा सा ज़ा ता ज़ा आ गा फा क़ा का ला मा ना वा हा आ या पूरे पढ़ जाएंगे। आप भी पढ़ लीजिए घर में, सब कायदा आपके पास है, मैं ये कायदा भेज दिया हूँ ग्रुप में, किसी को नहीं मिला है तो मैं और एक बार डालूंगा। लेकिन आपका काम क्या है, इसको जाके कहीं भी जर्राक्स की दुकान पे, फोटोकॉपी बनाने की दुकान पे जाके इसका पूरा 30-35 सफ़े 40 सफ़े जितने प्रिंट करा लेके उसको स्टैपल करके रेडी रख लिया अपने हाथ में। अब क्या करा उन्हें, ऊपर अलिफ से लेके यहाँ तक पढ़ा दिया आपको। अब नीचे क्या करा उन्हें, थोड़े उसके कलमे बनाया उन्हें, अल्फाबेट से कलमे बनाया, यानी अल्फाबेट से वर्ड बनाया, है ना। वर्ड को क्या बोलते हैं अरबी में, कलमा, एक वर्ड। दरसा इज एक कलमा, वदा इज एक कलमा, कलमा बोलते हैं इसको। वर्ड को क्या बोलते हैं अरबी में, कलमा, है ना। एक कलमा की बात, ये एक एक कलमा है ये, उसमें दो तीन अल्फाबेट को जोड़ के उन्हें कोई कलमा बनाया, है ना। जैसा हम अल्फाबेट से वर्ड बनाते हैं, उन्हें कलमा बनाया, ठीक है। अब उन्हें जबर की प्रैक्टिस करा रहा, पहले तो अल्फाबेट में कराया, अब वर्ड्स के अंदर करा रहा। तो आप कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं खींच रहे हैं तो नहीं। कैसा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, दरसा वदा अबदा कसबा दखला बलगा वजदा सजदा, है ना। सब पे जबर है, एक एक हरकत खींचना है, जल्दी जल्दी, कहीं भी नहीं खींचना है। सजदा गलत हो जाता है, पूरे जबर एक सबकी क्वांटिटी उतनी रहना, सब एक सबकी मकदार एक एक हरकत थी, चाहे कोई जबर बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो आप देखिए, आप पढ़ते हो में कैसा आपका लहजा कैसा रहता, आप कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे। नहीं, उन्हें बोला खींचना नहीं, कि नीचे क्या लिखा है, जबर को थोड़ा भी ना खींचे, फिर नीचे भी लिखा उन्हें, जबर को थोड़ा भी ना खींचे। तो कैसा पढ़ना है, बिस्मिल्लाह, दरसा वदा अबदा कसबा दखला बलगा वजदा सजदा। देख लिया ना आपने। अब क्या करना है, आपकी जबर की तख्ती हो गई, आप प्रैक्टिस कर ली। ये आप घर में जो है हर आदमी 3-3 बार पढ़िए, पेज को पूरा, ऊपर का भी नीचे का भी। देखिए उसने बिल्कुल सही चल रहा नहीं चल रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सब सही है क्या नहीं है, सबका सही होगा इंशाल्लाह। पहला सबक है, आप लोग पढ़ रहे। तो मैं क्या करूंगा, इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करके आइए, और मैं फिर क्लास में ये नीचे के मश्क सबसे पढ़ाऊंगा, देखूंगा सब जो सही कर रहे नहीं कर रहे। उसके बाद दूसरा पेज किसका है, जेर का है, जेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। जेर की आवाज नीचे को जाती है, क्या मतलब है, मारूफ पढ़ा जाए तो जल्दी पढ़ो हो रहा, खींचना नहीं बोल रहा, मजहूल नहीं पढ़ना। मजहूल बोले तो गलत, जैसा बोलते हैं ना, आदमी जाहिल है, पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, नॉन एजुकेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, जाहिल। मजहूल बोले तो वो जाहिल वाला तरीका, अनपढ़ लोगों का तरीका नहीं, कि तो वैसा नको करो बराबर। आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो आप लोग क्या करेंगे, नहीं खींचेंगे, मजहूल आवाज से बचा जाए। जेर की आवाज नीचे को जाती है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी है यहाँ पे। रीड द जेर इन एन एक्टिव वॉइस, मारूफ यानी खींचो नहीं। डू नॉट रीड इट इन ए पैसिव वॉइस, मजहूल, गलत नको पढ़ो बरा, खींचो नको बरा। The sound of maruf zer is like the sound in the word bill.
The sound of majhul there is like the sound in the word bell. हाँ, कैसा है? स्लैंट करके पूरा जेर का आवाज 90 डिग्री से नीचे जाना बोल रहा. बिल में क्या है? आप सीधा नीचे जा रहा आवाज. आप इसको जेर को बेल पढ़ रहे. तो वही मैं बोला ना, मजहूल नहीं कर रहा, बेकिताबी, बे नहीं करना, बेल नहीं करना. द साउंड ऑफ जेर गोज डाउनवर्ड्स. बिल्कुल 90 डिग्री रखो बोल रहा, झुकाव नहीं बोल रहा है ना. बेल बोले तो झुक गया आवाज, बिल बोले तो सीधा नीचे जा रहा. उन्हें इंग्लिश की मिसाल दिया समझने के लिए. जेर. अब क्या किया उन्हें, यहाँ पर पूरे 28 हर्फ को जो है जेर लगा दिया. ये क्लास में हमारे जो 100 लोग हैं माशाल्लाह, इसमें बहुत से लोग अच्छे लर्नर्ड है, बहुत सीखे हुए हैं, अच्छा पढ़ने वाले भी होंगे सब लोग. आप बोलेंगे मौलवी साहब हम तजवीज सीखने को आए थे, हमारे को जेर जबर पेश बता रहे हैं, ये तो हमारा टाइम जाया हो रहा. जो मालूम है सो चीजें कहीं को बता रहे. भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा शुरू से लेके चल रहा हूँ, जहां जहां गलतियां होती है उसकी निशानदेही करो. और ये शुरू का सबक है, आप थोड़ा मेरे साथ बेर करिए. हैव पेशेंस एंड लिसन दिस. हम आगे चल के असल रूल पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाद लोग अगर इसमें गलत है तो फिर उनको बताना जरूरी रहता. मैं पूरा लेवल 1 0 से उठाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों. आप सब लोग एक लेवल के नहीं है, हर किस्म के लोग हैं हमारे पास. तो आप थोड़ा जस्ट स्टे, हैव पेशेंस एंड स्टे कूल और खामोश. अब थोड़ा देखते जाइए, इंशाल्लाह इसके बाद जो लेसन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे लेसन आने वाले हैं. लेकिन मेरे को जरूरी रहता पहले हर चीज शुरू से बताना, क्योंकि कोर्स का हिस्सा है ये. ठीक है ना. तो जस्ट स्टे काम, लिसन, हैव पेशेंस. और हो सकता है आप अच्छा ही पढ़ रहे हो, उसमें और बेहतरी पैदा हो जाए, आपको कोई नई चीज समझ में आ जाए तो सुनिए. तो क्या अब यहाँ पे क्या करा उन्हें, अलीफ से लेके या तक सबको जेर लगा दिया और देख रहा आप कैसा पढ़ते. आपका सही एंगल सही है क्या नहीं है आपका, और मकदार सही है क्या नहीं है. 2 चीजें देख रहा उन्हें, एंगल भी देख रहा, क्वांटिटी भी देख रहा. खींच रहे तो नहीं आप, नहीं खींचना बोल दिया उन्हें पहले. कैसा पढ़ेंगे, ई बी टी सी. अब ऐसा नहीं करेंगे, बे ते से नहीं करेंगे आप. बी 90 डिग्री है, दी री पूरा यहां तक पढ़ दिया. ठीक है ना. पूरा घर में बड़ी 2 बार 3 बार पढ़िए, अच्छा पढ़िए, खींचिए नहीं, आवाज को नीचे को लेके जाइए. समझ में आ गया ना. ठीक. उसके बाद नीचे मश्क दिया, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जेर की एक्सरसाइज दिया. वर्ड्स बनाया उन्हें यहाँ पे, कल में बनाया, कल में. हाँ, अब इसमें क्या करा उन्हें, जबर पढ़ के आए आप, जेर पढ़ रहे. अब मिक्स कर दिया आप मिसालों को, जबर भी है जेर भी है, प्रैक्टिस करा रहा. कैसा पढ़ेंगे, इबिली, रदीफा, हमीदा, शहीदा, बखिला, सखीरा, रहीमा, लाइबा, शरीबा, अमीला, बरीqa, खतीबा, जजिया, सकीमा, गशिया, नसिया. देख रहा हूं डायरेक्शन सही है क्या नहीं है, और मकदार सही है क्या नहीं है. कहीं आप खींच तो नहीं रहे, कहीं आप खींच तो नहीं रहे. हर आदमी अपना अपना जायजा ले, इसको 2 3 बार पढ़े घर में, देखिए मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं. यहाँ खींचे तो कुरान में भी खींचेंगे आप, तो यहीं पर ही कंट्रोल कर लीजिए आप, यहीं पर ही अपने एक हरकत का कंट्रोल कर लीजिए और सही पढ़ने की कोशिश करिए. जेर को दबा के नीचे 90 डिग्री से. सही है, सबका सही हो गया होगा. नहीं हुआ तो घर में आप 3 बार पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा. आखिरी वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग आल्सो रनिंग आउट, सो वी हैव टू कंप्लीट टुडेज. ये हमारी जबर जेर तीसरी हरकत है पेश. पेश का कैसा रहता है आप देख रहे हैं ना, पेश कैसा रहता, ऐसा ऊपर जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पेश बोलते हैं. पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए. क्या मतलब है, नको खींचो बोल रहा उसको, नहीं खींचना, लंबा नहीं करना, मजहूल आवाज से बचा जाए, खींचने से बचा जाए. थोड़ा भी ना खींचे, घड़ी घड़ी लिख रहा हूं, थोड़ा भी ना खींचे, जल्दी पढ़े. पेश की आवाज आगे को जाती है, किधर जाती, फॉरवर्ड. जबर ऊपर जेर नीचे, पेश फॉरवर्ड आगे को जाती. और होंठ गोल होते हैं. आप पेश पढ़ते वक्त में अगर किसी के होंठ गोल नहीं है तो वो सही अदायगी नहीं हुई, इसका गेटअप सही नहीं आया.
پیش کا جو تلفظ ہونا چاہیے, جو آواز نکلنی چاہیے, وہ نہیں نکلتی. آپ کہیں سے بھی پڑھ دیے پیش کو تو پیش تو ہو جاتا, لیکن اس کا پروننسیشن صحیح نہیں رہتا. آپ گول ہونٹ سے پڑھے تو ہی صحیح رہتا. تو آپ خیال رکھیں جب بھی قرآن پڑھے پیش والا حرف آئے آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. یہ بہت بڑا ٹپ ہے, یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. آگے کیا بول رہا, پیش will also be pronounced as معروف. Make sure it is not read in a majhul voice. کھینچو نکو برا. The sound of معروف پیش is like the sound in the word. Look, the sound of majhul پیش is like the sound in the word more. ہونٹ گول نہیں ہوتے, more ہے نا. The sound of پیش goes towards the front and the lips will go round when pronouncing. ایزی ہے بالکل. آپ ایک سے دو بار پڑھیے. اردو نہیں آتی تو انگلش والا پڑھیے, اگر اردو آتی ہے اردو والا پڑھیے, دونوں پڑھیے ہے نا. اپنا پیش صحیح کریے. نیچے کیا کر رہا ہوں, الف سے لے کے یا تک سب کو پیش لگا دیجیے. آپ کو پریکٹس کرا رہا. آپ صحیح کرتے نہیں کرتے, ہونٹ گول کرتے نہیں کرتے, کہیں آپ کھینچ تو نہیں رہے ہیں, آپ کی مقدار غلط تو نہیں ہو رہی ہے, پروننسیشن صحیح تو غلط تو نہیں ہو رہا ہے, صحیح ہے نہیں ہے. پریکٹس بہت ضروری ہے پیش کی. کیسا, او ہر بار ہونٹ گول, وو, تو, فو, جو, ہو, خو, دو, ذو, رو, زو, سو, شو, فو, وہ, تو, ذو, غو, فو, خو, کو, لو, مو, نو, وو, ہو, او, یو, یو. پورے پڑھیے. ایک گھر میں سب لوگ اس کو 2 بار 3 بار پڑھیے, اور ہر بار ہونٹ کھول کر کے پڑھیے, اور کھینچیے نہیں. ٹھیک ہے. نیچے دیا ہوا پریکٹس, نیچے دیا ہوا ہے پریکٹس. پریکٹس میں کیا ہے آپ دیکھیں گے, مشق, پریکٹس, ایکسرسائز. ایکسرسائز میں دیا انہیں ہے نا, ایکسرسائز میں دیا انہیں. آپ پڑھیں گے اس کو. اور رسولو, تینوں جگہ ہونٹ بول رہا نا. رسولو, سدسو, فقیدہ, قتیلا. کیونکہ اب آپ زبر زیر پڑھ کے آ رہے ہیں, سب مکس سے پریکٹس کرا رہا ہوں. قتیلا, نکیسا, کروما, علما. نہ زبر کو کھینچیں گے, نہ زیر کو کھینچیں گے, نہ پیش کو کھینچیں گے, اور اچھا پڑھیں گے اس کو. ہدیہ, صحف, اوسعا, خدیرا, نصیرا, ہے نا, نصیرا. یہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں. جی, تو آپ اس کو کیا کریے, 3 اوپر کا بھی 3 بار پڑھیے, اور نیچے کی مشق بھی 3 بار پڑھیے. اوپر بھی 3 بار پڑھیے, نیچے کی مشق بھی 3 بار پڑھیے. اور یہ سمپل ہے بہت آپ لوگوں کے لیے, لیکن ایک بار کر لیجئے, کیونکہ یہاں سے جو سبق آئیں گے وہ تھوڑا اب لیول 2 میں جائیں گے ہم لوگ. کیونکہ میں ایک چیز بتا دیا تھا کہ جو لوگ غلطیاں ہیں اگر کسی کے, تو لوگ صحیح کر لیں. زبر زیر پیش کو نہیں کھینچیں, اور صحیح اپنے زبر زیر پیش کو صحیح کریں. کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو اصل جو رول والے چیزیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا نیکسٹ لیسن کا نام ہے مد اصلی. وہ ہے پہلا رول تجوید کا. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آپ یہ 3 پیج گھر میں جو ہے پڑھیے. میں یہ نورانی خدا ایک بار پھر آپ کو بھیجوں گا, آپ اس میں رکھیے. اور اب اصل لیسن جو ہے, رول والے لیسن جو ہے, اس کے یہاں سے آنا شروع ہوئیں گے. آگے سے ہم پہلا لیسن ہے اس کا مد اصلی, اور اس کے بعد آئیں گا لین. یہ بہت امپورٹنٹ لیسن 2 آنے والے ہیں اگلے دنوں میں. تو یہ میں پہلے آپ کا پہلے زیر زبر پیش کا جو ہے ذرا آپ کو میں تھوڑا وہ دے دیا, بیک گراؤنڈ دے دیا ہوں. تو آپ اس کو صحیح کر لیجئے انشاءاللہ.
تو آگے ہم کو آسانی ہوگی، یہ یہاں سے لیسن آ رہا ہے حروف مدہ کا، یہ یہاں سے جو ہے اصلی لیسن شروع ہوئیں گے اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنا ہے، کوئی جوائن کرنے کے تعلق سے کوئی پرابلم ہو رہی، کوئی اور تکلیف ہے اور کوئی بات کرنا ہے تو میرے سے بات کرے، پھر اس بعد دعا پڑھ کے آج کا سیشن ختم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ایک ہے کہ اگر لیکچر کے دوران کوئی کام پڑے کہ ضروری جانا پڑے، پھر ہم کیسے وہ سبق حاصل کریں؟ میں آج کے کلاس کی ریکارڈنگ ڈال دوں گا، پورے کلاس کی ریکارڈنگ ڈال دوں گا، سن لینا بعد میں۔ ٹھیک سر، اوکے ٹھیک ہے، سر۔ لیکن آپ یہ بولیں گے کہ میں کبھی آؤں گا نہیں کلاس میں، خالی ریکارڈنگ سن لوں گا گھر میں؟ نہیں، میں دوسروں کے آپ نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے بول رہا ہوں۔ میں کلاس میں جو ہے کل اب یہ اگلا سبق کے بعد سے آپ لوگ ہر ایک سے پڑھاؤں گا، میں ہر ایک کو غلطیاں صحیح کروں گا، درست کروں گا، آپ ہر ایک کو پڑھاؤں گا، نام پکاروں گا پڑھنے کے لیے۔ اب آپ ریکارڈنگ سن لیے تو آپ پڑھیں گے کب آپ؟ تو کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو صحیح ہے، لیکن آپ کلاس میں موجود رہیں، کیونکہ آپ کو کلاس میں ہے کہ پڑھنا ہے، آپ پڑھ کے بتانا ہے، آپ کو پڑھنا سیکھنا ہے، آپ کا پروناؤنسیشن میرے کو دیکھنا ہے، آپ کو صحیح کرنا ہے میرے کو۔ تو ریکارڈنگ از اویلیبل، that doesn't means you need to be in the class. Okay, thank you. اور کسی کو کچھ پوچھ رہے ہیں؟ Anybody has any question? No question. Okay. میں آپ کو دعا پڑھا رہا ہوں، ہم آج کا سیشن ختم کریں گے اور دعا پڑھیں گے۔ یہ جو دو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک دعا کلاس کے شروع میں، یہ جو ہے یہ بھی سورۃ طٰہٰ کی ہے، قرآن کی دعا ہے، اور یہ جو دوسری آخری ہم جو کلاس کے ختم پہ دعا پڑھ رہے ہیں وہ بھی سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں ہیں، سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اور ہر محفل کے دینی محفل کے ختم پہ یا قرآن پڑھنے کے ختم پہ یا کوئی بھی گیدرنگ کے ختم پہ یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ یہ سلف صالحین کا طرز تھا، اس لیے ہم یہ 3 آیتیں پڑھ کے ہمارا سیشن ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی دعا قرآن کی ہے اور بہت معروف ہے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا پروردگار جو بڑی ہی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو تمام رسولوں پر، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔